خوش آمدید ناظرین۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اجلاس کی سائیڈ لائنز پہ ان کی ملاقات ہوئی آج روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے، اور اب سے کچھ دیر پہلے ان کی ازبکستان کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی۔ یہ اجلاس پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ جتنے بھی ممالک اس میں شرکت کر رہے ہیں، جہاں پر نہ صرف آپ کو اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے مدد ملتی ہے کہ آپ کیسے اپنے اقتصادی تعاون ان تمام تر ممالک کے ساتھ بڑھائیں، بلکہ اس کے ساتھ جو آپ کی انفرادی ملاقاتیں ہوتی ہیں، جیسے میں نے دو ملاقاتوں کا ذکر کیا، اس کے تحت بھی آپ اپنے دونوں ملکوں کے جو دو طرفہ معاملات ہیں، جس میں اقتصادی صورتحال سب سے زیادہ اہم ہے پاکستان کے لیے، اس کو بھی آپ اوپر لے کے جا سکتے ہیں۔ روس کے ساتھ ہم بہت عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات ایک نئی جہت پر جائیں۔ 2 سال پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم کی روس کے صدر کے ساتھ، اور یہی طے پایا تھا کہ ہم نے مختلف شعبوں میں تعاون کرنا ہے۔ وہ تعاون کہاں تک پہنچا اس پر بھی گفتگو کریں گے، اور آج کی ملاقات میں بھی وزیر اعظم نے انہی جذبات کا اظہار کیا ہے۔ خاص طور پر ذکر کیا کہ روس سے جو خام تیل پاکستان نے حال ہی میں درآمد کیا ہے، اس کے ساتھ روس کے صدر نے اس چیز کا یقین دلایا ہے کہ وہ خاص طور پر جو پاکستان کی غذائی ضروریات ہیں اس حوالے سے تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ وزیر اعظم نے توانائی کے شعبے میں بھی روس سے مدد مانگی ہے۔ بہت اہم ملک ہے اس خطے کا روس، چین کے بعد، اور یقیناً اس سے اگر ہمارے اقتصادی تعلقات آگے بڑھتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے ہماری معیشت میں ایک اچھا امپیکٹ آئے گا۔ گفتگو کرتے ہیں، مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ عامر دورانی صاحب ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ احمد چنائے صاحب ماہر معاشیات ہیں، ڈائریکٹر ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے، سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب سابق امبیسڈر ہیں، ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ روس سے ہمارے تعلقات اچھے تھے 60s میں، پھر یقیناً ایک دوسری کولڈ وار کی وجہ سے وہ ہمارے تعلقات اتنے اچھے نہیں رہے۔ اب یہ جو ریوائول ہے یہ ٹھیک ہے، اس کا پیس ٹھیک ہے یا مزید اس کو تیز ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں کہ ہم نے جس طرح آپ نے کہا، ہم بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ افغانستان میں کیا ہوا ہے، بٹ سبسیکوینٹلی ہم نے دیکھا کہ اس میں ایک چند سالوں میں ہم نے ایک تیزی دیکھی ہے، جس میں تعلقات میں تیزی آئی ہے، اور اسپیشلی جب ملٹری پوائنٹ آف ویو بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ڈفرینٹ ملٹری ایکسرسائزز ان دا پاسٹ میں ہوئی ہے، فرینڈشپ کے نام سے رشیا میں ہوئی ہے، جس میں سنٹرل ایشین ریپبلکس بھی اس میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ وہ ہے تو ایک سمجھ لیں ایک نیو تھا ہے ان دا ریلیشن بٹوین پاکستان اینڈ رشیا، جس طرح انیشیلی جو اسٹیل مل کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہے۔ اب جس طریقے سے آج جو پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی تھی رشین پریزیڈنٹ سے، تو اس میں انہوں نے کمٹمنٹ انہوں نے کہا $1 بلین کہ ہم آلریڈی ان کے ساتھ ایک ٹریڈ کر رہے ہیں، تو فردر اس میں بڑھے گی۔ اور جس لاسٹ ایئر بھی پرائم منسٹر ان سے ملے تھے، تو میرے خیال میں ایک کریڈیبلٹی ایک اچھی بنتی جاری ہوئی بٹوین پاکستان اینڈ رشیا، جو ایک کسی زمانے میں ایک ہماری مس انڈرسٹینڈنگ یا جو ان کے الائنس ود انڈیا کی وجہ سے تھا، وہ اب نئے فیکٹر رہا ہے، جس طرح پرائم منسٹر نے بھی واضح کیا ہے کہ جی ہم جیو پولیٹکس یا ریلیشن کسی کنٹری کے سے بالا تر ہو کے ہم اپنے ریلیشنز کو دیکھتے ہیں۔ میرے خیال میں بڑا اچھا جیسچر تھا، ریکارڈنگلی ان کا بھی ولادیمیر پوٹن کا بھی بڑا اچھا جیسچر تھا۔ تو میرے خیال میں چینج ہوئے اور پیریڈ آف ٹائم، کسی زمانے میں اگر بیک گراؤنڈ کو چھوڑیں تو ابھی حالات اچھے ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں پاکستان کی فارن پالیسی کا آبجیکٹیوز بھی یہی ہے، فرینڈشپ ود آل، انیمیٹی ود نن، تو میرے خیال میں اس کے حساب سے بہت امپرومنٹ ہوئی ہے، اور انشاءاللہ لائکلی ہوگی فیوچر میں اس میں اور اچھا چلے، اگر اقتصادی طور پر تعلقات اتنے زیادہ مضبوط نہیں رہے، بہت زیادہ آگے نہیں چلے، لیکن دفاعی جو تعلقات ہیں وہ کیوں نہیں آگے بڑھے؟ ٹھیک ہے ہم امریکہ کے ساتھ ایک جنگ میں مصروف تھے، لیکن روس جو ہے ایک مسلمہ دفاعی قوت ہے، ان کے ساتھ ہم ایک بیلنس نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں، ابھی وہ جو فیکٹر تھا اس کو بھی ایڈریس کیا ہے کہ ابھی دیکھیں لاسٹ ایئر فرینڈشپ ایکسرسائز تھی، جس میں پاکستانی کنٹینجنٹ یہاں سے رشیا میں گیا تھا، وہاں پہ ایکسرسائز میں اٹینڈ کیے ہیں، تو وہ ایک اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے اور اس میں بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میرے خیال میں وہ والی بات نہیں ہے، لیکن اس میں ایک فیکٹر یقیناً اس میں ہے کہ جو ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنس ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ابھی آ رہی ہے، ایک ٹرسٹ کے بیسس پہ آ رہی ہے۔ انیشیلی دیر واز اے لیک آف ٹرسٹ، ایک جو تھا بیکاز آف امریکن، جس طرح واضح کر دیا گورنمنٹ آف پاکستان نے کہ ہم سب سے بہتری چاہتے ہیں، تو اسی سے ملٹریلی دیکھیں پرابلی لاسٹ ایئر چیف آف آرمی اسٹاف وزٹڈ رشیا، وہ وہاں جا کے وہاں سے آئے تھے، تو دیٹ واز این انڈیکیشن کہ ہمارے تعلقات ملٹریلی پوائنٹ آف ویو سے بھی امپروو کر رہے تھے۔ عامر دورانی صاحب، یہ جو ماضی کا ذکر میں نہیں کرنا چاہتا تھوڑا پروگرام کا وقت بچانے کے لیے، لیکن جو کہتے ہیں 60 کی دہائی میں ہم مشینری درآمد کرتے تھے وہاں سے، روس جو ہے ہم سے یہاں سے خام مال یا چمڑا درآمد کرتا تھا، بارٹر ٹریڈ ہوا کرتی تھی، اسٹیل ملز کی انہوں نے مثال دی، اس کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو گیا، تو اس کا جو ریوائول ہے
اس میں بہت زیادہ عرصہ درکار ہے کیونکہ وزیر اعظم کی یہ دوسری ملاقات ہے اور دونوں دفعہ انہوں نے اس چیز کا اعادہ کیا ہے کہ ہم نے تعلقات کو آگے بڑھانا ہے. جی شکریہ بہت بہت شہزاد. اس میں پہلی تو کچھ نکات ہیں جو کہ میں بغیر ماضی میں جائے ہوئے جلدی سے. پہلی بات یہ ہے کہ میں وہ دفاعی پوائنٹ آف ویو سے شروع کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی ایک ٹریڈ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ جب ایک دوسرے ملک کے ساتھ دفاعی کوآپریشن کرتے ہیں تو وہ مشقوں سے زیادہ اس میں جو ضروری چیز ہے کہ کیا پاکستان تیار ہے رشین آرسنل, رشین ویپنری کو اڈاپٹ کرنے کی. کیونکہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کا صاحب کی گاڑی لے آئیں سویڈن کی بنی ہوئی تو اس کے اسپیئر پارٹ نہیں ہوں گے. تو پاکستان کا ایک تقریباً 70-80 سال کا ایک وہ بن چکا ہے کہ ہم یہ ویپنری ہماری جو ہے, جس طرح انڈیا جو ہے وہ رشین بیکاز آف دا آن لائن موومنٹ وہ بہت جلدی اڈاپٹ کر لیتا ہے. اب انڈیا کھلا ہے رافیلس کی طرف ورنہ ان کا پتہ تھا کہ یہ ادھر سے جہاز ملے گا, اس کی یہاں سے سپیئرز ملیں گے, اس کی بلیک مارکیٹ یہ ہے, اس کی سیل وائٹ مارکیٹ یہ. ایک تو یہ نقطہ ہے. دوسرا یہ کہ ٹریڈ بحال کرنے میں کیا ٹائم لگے گا, جو ہمارا جسے ہم اقتصادی ٹریڈ کہتے ہیں آؤٹ سائڈ دفاع کے. اس کے اندر سب سے پہلی جو قباحت یہ آتی ہے کہ دیکھیے رشیا وہ واحد ملک ہے جو میرے خیال میں خام مال کی تقریباً ہر قسم میں خود کفیل ہے. تو ایسے ملک سے نہ ٹریڈ کرنا یا اس سے معاشی تعلقات نہ رکھنا تو ایک قسم کا مطلب ایک ناممکن سی چیز ہے. وہاں بھی ہم لوگوں نے ایک پریفرنس رکھی ہے کیونکہ جس طرح مطلب ہمارے ہاں ٹرکش گڈز آنی شروع ہوئی ہیں کہ جا کے آپ نے دیکھا ڈالرز بھی ٹرکی کا بنا ہے. تو وہ ہمارا ایک کنزیومر کی پریفرنس ہے کہ ہمیں ولایتی چیز چاہیے. تو ولایتی میں روسی چیز کا نام شامل نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ میں بالکل سائیکالوجی بتا رہا ہوں آپ کو. مطلب آپ رشیا کی چاکلیٹ لے آئیں گے کہ یہ کہاں سے کوکو, حالانکہ کوکو کی بین تو وہیں سے آ رہی ہے جہاں دونوں لے کے آئے ہوئے. ہم نے جا کے وہ کیا کہتے ہیں نیسلے کی کوئی چیز کھا لیں گے, لیکن رشیا کی میں تو خود رہ کے آیا ہوں تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر چیز ایٹ پار ہے. ٹھیک. تیسری چیز جو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی ترسیل, نقل و حمل, وہ جو سارا انتظام ہے اس انتظام میں بہت سے پلیئرز گھس جاتے ہیں. یعنی یہ ہوتا نا کہ کاش رشیا سے ہم بالکل گھما کے آرکٹک کے اوپر سے لے آتے نیچے شپ کو, لیکن اس ترسیل کے نظام کے اندر اس وقت آپ کے پاس جو آپشنز ہیں اس میں مڈل کوریڈور ہے جس میں EU گھسا ہوا ہے اور EU نے آلریڈی SCO میں ایک تفرقہ ڈال دیا ہے تاکہ وہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ سارے ممالک ٹریڈ کرنے چاہتے. آخری چیز میں یہ کہہ دوں کہ چائنا اتنے آرام سے یہ ایک بگ بیئر کو جو اب پھر اٹھ گیا ہے دوبارہ واپس اپنے فولڈز میں لانے سے ایک طریقہ ہے. مطلب وہ کمیونسٹ سوشلزم. اور آخری بات جو یہ کہ جب آپ رشیا سے یا فارمر سوویت یونین سے, اور یہ ہم نے چائنا سی پیک کر کے دیکھ لیا ہے, اسیوم کریں ہم سی پیک جیسی ایک گیم شروع کرتے ہیں SCO کی گائز میں CBM سے نکل کے, اور ہم اس کے لیے ہم کہتے ہیں جی اب ہم روس سے سلام کرنے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا روز نیفٹ آیا تھا آج سے کوئی دہائی پہلے, ٹھیک ہے نا, دہائی نہیں سوری 15-16 میں روز نیفٹ جو ہے وہ ان کی گیس, انہوں نے ہمیں وہ پائپ لائن بچھا کے دینی تھی اور سارا کچھ جو کہ نہیں بچی. دیکھیے اس کی فنڈامنٹل وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے ذہنیت ملک کی. یہ سارے ممالک فارمر سوویت یونین جتنے ممالک ہیں FSU کنٹریز ان کو آپ بولتے ہیں اور سوویت یونین اٹسیلف, یہ اسٹرانگ مین, the word is strong men countries ہیں. strong men country جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک بندہ جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے. ان کو آپ کی تجارت کا طریقہ سمجھ نہیں آتا کہ یہاں ایک بندہ مجھ سے وعدہ کر کے چلا گیا اور پھر 2 سال گزر گئے ابھی تک پہلی چیز کی کوئی نقل و حمل نہیں ہوئی. دوسری چیز اسی کے اندر جو ایک سب ٹیکسٹ ہے کہ وہاں اوپر نیچے ساری ڈیلیں جو ہوتی ہیں وہ اسی بندے کی مرضی سے ہوتی ہیں. صحیح, ٹھیک, بالکل ٹھیک. چنائے صاحب یہ بات درست ہے کہ جو رشین بزنس کمیونٹی ہے, بزنس مین ہے, وہ دنیا بھر میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور پیسہ بھی بہت ہے ان کے پاس. وہ پاکستان بھی آ سکتے ہیں اگر ان کو مطلب جو وہ لوازمات پورے کر لیے جائیں جن کی طرف دورانی صاحب نے اشارہ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل آ سکتے ہیں, کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان نہیں آ سکتے. پاکستان ان کے لیے بڑی اٹریکٹیو مارکیٹ ہے, نزدیک بھی ہے. جب رشین ایک بڑے پیمانے پہ فار ایسٹ میں اور مڈل ایسٹ میں کام کر سکتے ہیں اور بالخصوص دبئی میں ان کی بہت بڑی پریزنس ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی بہت بڑی پریزنس ہو سکتی ہے. صرف اور صرف انیبلنگ انوائرمنٹ دینے کی بات ہے. ہم شاید انیبلنگ انوائرمنٹ بھی ان کو نہیں دیتے, ہم ان کو سیکیورٹی پروٹیکشن بھی نہیں دیتے, اور جو ہماری یہاں پہ بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں اس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک
کمیونیکیشن گیپ بھی آ جاتا ہے. تو اگر ہم یہ ساری چیزیں اکٹھی کر لیں تو پاکستان ایک بہت بڑی لوکریٹو مارکیٹ ہے ان ٹرمز آف پروڈکشن, ان ٹرمز آف مین پاور, ان ٹرمز آف ادر اسپیکٹس. صرف اور صرف اس کو ایکسپلور کرنے والی بات ہے. پاکستان کی آپ ٹیکسٹائل کی پروڈکشن لے لیں, پاکستان کی انجینئرنگ میں لے لیں, سیمنٹ میں لے لیں, دوسری چیزوں میں لے لیں, ہم بہت اچھی پروڈکشن کرتے ہیں, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن انٹل اینڈ انلیس کہ ایک ٹرسٹ لیول, ایک کانفیڈنس لیول ڈیولپ ہو جائے باہر, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ون ون پوزیشن ہوگی بجائے اس کے کہ ہم ویسے زور مارنے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے رشین گڈس کا پاکستان میں بھی اور سائملٹینیسلی پاکستانی گڈس کا رشیا میں بھی. وہ بات بالکل ٹھیک ہے, عامر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ایک سٹگما لگا ہوا ہے کہ جی یہ تو میڈ ان رشیا ہے, میڈ ان رشیا جو ہے وہ میڈ ان یورپ سے انفیریئر پروڈکٹ ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں میں رشین پروڈکٹس بہت اچھی ہیں اور ان کی ایک انڈیجینس پروڈکشن ہے جو آج تک دنیا پہ باہر واضح نہیں ہوئی. ان کی اپنی اتنی بڑی رشین جو اسٹیٹس تھیں اور ہیں ان میں اتنا بڑا کنزمپشن لیول ہے کہ پھر ان کو ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ باہر کہیں بیچیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی رشیا کے پورے پوٹینشیل سے فائدہ اٹھانا ہے. جہاں ہم رشین آئل کی بھی بات کر رہے تھے, جہاں رشین انجینئرنگ گڈس کی بھی بات کر رہے تھے, پاکستان کا پہلا اسٹیل مل جو ہے وہ رشیا کا لگایا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں, لیکن آپ کی بھی اور مطلب حکومت کی بھی یہ خواہش نہیں ہوگی نا کہ پاکستان ایک اور بڑے ملک کی کنزیومر مارکیٹ بن جائے. آپ چاہیں گے کہ اگر ٹریڈ کریں سو بہت زیادہ اس پہ ڈیفیسٹ پہ ٹریڈ نہیں ہونی چاہیے, پاکستان کا بھی اس میں بینیفٹ ہو. کون سی چیز ہے کہ جو ہم وہاں پہ ان کی مارکیٹ میں, جن کی طرف بہت بڑی مارکیٹ آپ نے کہا ہے, وہاں پہ بھیج سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں میرا اپنا ذاتی تجربہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹیکسٹائلز کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے رشیا میں, اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ جس کا آپ کا کنسیپٹ اور تصور نہیں ہے. ہماری جتنی بھی ایکسپورٹس ہوتی ہیں, چاہے امریکہ ہو رہی ہوں, چاہے یورپ ہو رہی ہوں, یا چاہے دوسرے ممالک ہو رہی ہوں, اس سے شاید دگنی کنزمپشن جو ہے وہ رشیا میں ہے. صرف رشیا نہیں بلکہ اس کی الائڈ اسٹیٹس کے اندر بھی. تو یہ گیٹ وے ہے جو پاکستان یوٹیلائز کر سکتا ہے. دی اونلی پرابلم واز اینڈ از کہ جی پیمنٹ کیسے روٹ ہو, رشیا میں ایل سی کیسے جنریٹ ہو, اور چونکہ لوگ کام کرتے رہے ہیں اب اس میں بارٹرمنٹ کام ہو جاتا ہے, دوسرے ذرائع سے کام ہو جاتا ہے. بینکنگ چینل ہمیں اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ بینکنگ چینلز ہو چاہے وہ نان بینکنگ چینلز ہو. ٹھیک, اس پہ بھی میں آتا ہوں. جمیل احمد خان صاحب, ایس سی او کا اجلاس شروع ہوا ہے اور مطلب اس میں بہت کہا جاتا ہے کہ اس سے بہتری آتی ہے. تو پاکستان میں بیٹھ کے ایک سوال ہم ضرور کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایسے ہم نے محنت کی, ہم اس کے ممبر بن گئے, پہلے مبصر کا درجہ تھا ہمارے پاس, اس سے اس کے جو ریزلٹس ہیں, آؤٹ کم ہیں, کیا وہ فوری طور پہ یا عام لوگوں کو میرے جیسے نظر نہیں آتے؟ اس کے کوئی اسٹریٹجک ویلیو ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر, اور آپ سمجھا سکتے ہیں ہمیں تو؟ نہیں, یقیناً اس کی اسٹریٹجک ویلیو بھی ہے اور اس کے علاوہ تجارتی ویلیو بھی ہے. اور تجارتی لحاظ سے کیونکہ ابتدائی طور پر تو اس میں زیادہ امپیسس ٹریڈ پر ہی تھا, اور بدلتے ہوئے منظرنامے میں جو حالات و واقعات چل رہے ہیں دنیا کے, اس لحاظ سے ایس سی او کی اہمیت اور انمولیت مزید بڑھتی جا رہی ہے. اہمیت اس لحاظ سے بڑھتی جا رہی ہے کہ اس وقت دنیا ڈرفٹ کر رہا ہے گلوبل ویسٹ سے گلوبل ایسٹ کے, مطلب مغرب سے کی طرف سے سکتے مشرق کی طرف آتا ہے. اور اس میں چائنا ایک بہت بڑا, چائنا رشیا ایک بہت بڑے پلیئر ہے اس پورے معاملے کے, اور کیونکہ وہ فاؤنڈنگ ممبرز ہیں دونوں یہ, چائنا اور رشیا, besides 3 more members of the Central Asia, تو اس لیے افادیت اور اہمیت ان کی مزید بڑھ جاتی ہے. میں نے بدلتے ہوئے منظرنامے کی بات جو کی وہ کس لیے کی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے مرحلہ اور معاملہ ہے وہ ہے کنٹینمنٹ آف چائنا. کوئی گھٹے کی چھپی بات نہیں ہے, خود امریکن گورنمنٹ اس پہ بات کر چکی ہے اور خود باقی دنیا کے بہت سارے تھنک ٹینکس اور باقی جو دنیا کے مبصر اس پہ بات کر چکے ہیں. تو جب بات ہے چائنا کنٹینمنٹ کی تو ظاہر ہے کمپٹیشن ہے, اور جب کمپٹیشن ہے تو کمپٹیشن کسی ایک فیلڈ میں تو نہیں رہ جاتا, وہ کمپٹیشن پہ ہر فیلڈ میں انکلوڈنگ کوئی بھی ملک اپنے جیو اکنامک انٹرسٹ کو برقرار رکھنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے اپنا جیو پولیٹیکل انفلوئنس بڑھانا پڑتا ہے اس کو. اب چائنا کو دیکھ لیں, 140 ممالک سے زیادہ ممالک ہیں جس سے کہ وہ بالکل موتیوں کی طرح اس نے پرو دیا ہے ان کے انٹرسٹ. 3 ٹریلین کا بی آر آئی ہے, اس میں سے 1 ٹریلین تقریباً خرچ کر چکا ہے چائنا, باقی 2 ٹریلین. اور چائنا کیونکہ اس نے پہلے ہی یہ جو ایس سی او کنٹریز ہیں
यूरेशिया के हवाले से, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उन कोलाबोरेशन उन दो बाकी कंट्रीज जो खासतौर पर पाकिस्तान है, अच्छा, कंटेनमेंट ऑफ चाइना के ऊपर बात करते हैं। अभी आपने कहा कि ग्लोबल वेस्ट से, जी आप सवाल सुनिएगा एम्बेसडर साहब, सवाल सुनिएगा। आपने अभी फरमाया कि ग्लोबल वेस्ट से ग्लोबल ईस्ट की तरफ रुझान है। अच्छा, ग्लोबल वेस्ट में आप ग्लोबल नॉर्थ को भी ऐड कर लें, तो ये जो ग्लोबल साउथ है इसका नंबर कब आएगा, ये जरा समझा दें कि पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं। मैंने यही आपके इस वक्त बयान किया कि वो इस वक्त उसकी डायरेक्शन जो उसकी सब नजर आ रही है कि इस तरह देखें, इस वक्त जो ग्लोबल वेस्ट का सबसे ताकतवर मुल्क है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो खुद 35 ट्रिलियन डॉलर के डेट में है। उसके गुड्स एंड सर्विसेज जो बना रहा है वो इस वॉल्यूम में नहीं बना रहा है कि वो चाइना का मुकाबला अपने मुल्क में। देखें, उसने 100% से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार पर लगा दी है, उस पर पाबंदियां, उसमें बहुत सारी राय है। जुनायद साहब इस पे ज्यादा बयान कर सकते हैं कि तजारती लिहाज से इस पे कोई अमेरिका के बहुत सारे मुबसरीन तजारती मुबसरीन कह रहे हैं कि कोई खास फायदा नहीं होगा। तो यस, इसमें ट्रेड के लिहाज से तो ये है, और उसके लिहाज से ग्लोबल जो मैंने इन्फ्लुएंस की बात की, तो वो इन्फ्लुएंस किस तरह हो रहा है, रशिया चाइना टुगेदर। इनफैक्ट ये जो इस वक्त इनकी हम आहंगी है बाकी मामला, जियोपॉलिटिकल मामला के साथ जी बायलैटरल ट्रेड में आता हूँ, खासतौर पे स्पेस में जो उनकी डेवलपमेंट है, जो डिफेंस के यहाँ हमारे बैठे हुए दोस्त वो ज्यादा इस पे बयान करेंगे। डिफेंस के अभी इस वक्त अमेरिका का इसमें ज्यादा कंसर्न और तशवीश ये हो गई है कि चाइना रशिया, क्योंकि मैंने आपसे बात की कि अस्करी ताकत जरूरी होती है अपनी माशी ताकत को बरकरार रखने के लिए और बढ़ाने के लिए। एक सवाल इस वक्त, सॉरी टू गेट यू, एक सवाल और, सवाल ये कि अभी आपने जिक्र किया चाइना के ऊपर बहुत बात हुई है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, इक़्तिसादी ताल्लुकात, दिफाई ताल्लुकात, पब्लिक डिस्कोर्स में भी इस चीज़ को बहुत अहमियत हासिल है। रूस के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उसमें पब्लिक डिबेट हमें कम नज़र आती है, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? क्या होनी चाहिए, ज़्यादा गुफ्तगू होनी चाहिए जिससे पता चल सके कि कितना अहम है रूस के साथ ताल्लुकात को बढ़ाना? उसकी बहुत सारी उसमें पेचीदियाँ माजी में रही हैं, और ये हाई लेवल एंगेजमेंट जो अभी आप देख रहे हैं एससीओ के प्लेटफॉर्म पर जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इसको की है, प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की है, और बाकी बायलैटरल, ट्राइलैटरल और मल्टीलैटरल जो मीटिंग चल रही है, उस हवाले से यकीनन रशिया के साथ ऑटोमेटिकली होना चाहिए इस प्लेटफॉर्म से भी, और बायलैटरल लिहाज से रशिया से हमारे 60 की दहाई में बहुत दरीना हमारे ताल्लुकात रहे हैं, और उसमें क्यों डेंट पड़ गया वो हम सबको पता है कि हम जिस संप में चले गए थे, जिन दोस्तों के साथ चले गए थे कि हमने इसको तोड़ना है, वो सारों को पता है, तो उस पर रोशनी नहीं डालते, हम सब्सटेंस पे रहते हैं, तो उसकी वजह से डेंट पड़ गया। लेकिन आप इसको देखें कि बाकी ममालिक भी तो हैं कि जिन्होंने उस किस्म की जो झोल आ गया उसको दुरुस्त कर लिया। अच्छा, लेकिन एक सवाल, क्योंकि मुझे बताया गया कि आपने शायद जाना है, एक सवाल कर लूं फिर आगे बढ़ता हूं। सवाल ये कि भी दुरानी साहब ने बात की थी कि 2 साल पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी इस चीज़ को मेंशन किया ड्यूरिंग द मीटिंग कि मुलाकात हुई थी और कहा गया था कि इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। अब प्राइम मिनिस्टर एक हाईएस्ट लेवल पे ये बात कर रहे हैं, अब काम तो नीचे आएगा, जो नीचे मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी है, कि उन्होंने कैसे इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, कि जो विजन है दोनों ममालिक के टॉप लीडर्स का। विजन को उसको अमली जामा पहनाने के लिए जाहिर है तो पूरा एक आपको जाल चाहिए, नेटवर्क चाहिए, जिसमें ब्यूरोक्रेसी सबसे सरे फहरिस्त आ जाती है। अच्छी बात ये हुई है पाकिस्तान में कि जब से एक तमाम खामियों को कवर करने के लिए, तमाम खामियों पर हावी होने के लिए एक इन्होंने सिलसिला किया है जो SIFC के हवाले से उसको थोड़ा सा और फॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि FATF से हम नहीं निकल सकते थे अगर हमें मदद ना मिलती हमारे अस्करी इदारों की तरफ से कोऑर्डिनेशन की। तो इस वक्त जो कोऑर्डिनेशन SIFC कर रही है और जो इस वक्त तब्दीलियां भी आई है रूल्स रेगुलेशन में, उससे इस्तेफादा निचली लेवल तक अभी नहीं पहुंचा है। जब निचली लेवल तक, प्रोविंशियल लेवल से लेके फेडरल तक जब पहुंच जाएगा तो इसमें ईज ऑफ डूइंग एंड कॉस्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा, सिक्योरिटी समेत आसान होता जाएगा। जिस तरह ये आसान होता जाएगा, जिस तरीके से हम प्लेटफॉर्म लाइक SCO और हमारी बायलैटरल रिलेशन चाइना का आपने जिक्र किया, या रशिया से जो भी हमारी वो बढ़ती जाएगी। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, बहुत शुक्रिया आपका एम्बेसडर साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। ब्रिगेडियर साहब, अभी इन्होंने जिक्र किया कि
کنٹینمنٹ آف چائنا ایک بات رہی ہے، تو اگر رشیا کے ساتھ ہم تعلقات کو بڑھاتے ہیں تو پھر ایک وہ وشیس گیم سٹارٹ ہو جائے گی ہمارے خلاف جو ماضی میں ہوتی رہی ہے. دیکھیں اس میں بڑی انٹرسٹ کی گیمز ہیں. ابھی دیکھیں جب سے سینٹرل ایشین ریپبلکس بنے ہیں اس کے بعد سے یہاں پہ سب نے کوشش کی ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. ایون رشیا سے دیکھیں، رشیا نے یہ رشین جو ٹریٹی کی دس کامن ویلتھ آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بنائی اور دی کلیکٹیو سیکورٹی اسٹیٹ بنی. پھر چائنیز کا یہ ہے کہ چائنیز کا پرانا لنک تھا، سلک روٹ یہاں سے گزرتا تھا، وہ فیکٹر تھا. 3 سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی جو بارڈرز ہیں وہ چائنا کے ساتھ لگتی ہیں. شنگ جیانگ میں جو لوگ ہیں وہی اسٹاک یہاں پہ لوگ ہیں، تو وہ ایک لنک بنتا ہے. اور پھر مور اوور دیکھیں جو BRI کا کنسیپٹ تھا، وہ کہتے ہیں وہ قازقستان واز دا کنٹری جہاں سے بیسکلی اٹ واز لانچ 2013 میں. سو وہ بھی ایک امپورٹنٹ تھا. پھر اس کے علاوہ دیکھیں کہ اس کے امریکہ نے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، جس طرح ایمبیسڈر بات کر رہے تھے، ٹو انڈرمائن چائنا کو کرنے کے لیے ایون رشیا کو انہوں نے وہاں پہ جو C+1 جو کنسیپٹ دیا وہ بھی ایک کوشش تھی. پھر ایون انڈینز دے آر ایکٹیو. انڈینس یاد دیکھیں پاسٹ میں آپ دیکھیں کہ انڈیا نے جب اسٹرگل تھی بٹوین طالبان اینڈ نادرن الائنس، تو انڈیا والے تاجکستان میں بیٹھے ہوئے تھے، فخور میں ان کا ملٹری بیس بنا ہوا تھا، وہاں سے کر رہے تھے. اور ریسنٹلی وی ہیو سین دی ملٹری ایکسرسائزز وہاں پہ وہ کر مجھے رہے ایک ہیں. چیز سمجھانے پھر عامر دورانی صاحب کے پاس جاتا ہوں کہ مجھے جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اگر ان سے تعلقات، جیسے ایمبیسڈر صاحب نے کمپلیکیشنز ہیں کہ وہاں سے بڑھائیں گے تو وہاں سے پریشر آئے گا، ادھر سے بات کریں گے تو یہاں تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے. بھارت کی آپ نے مثال دی، انہوں نے بھی تو بیلنس کیا نا. امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، چائنا کے ساتھ بھی ہیں، باوجود جو ان کے جو بارڈر کلیشز ہیں، یا رشیا کے ساتھ بھی. میرے خیال میں یہ پرائم منسٹر کی آج کی میٹنگ ہے نا، انڈیکیشن کہ ہمارے اس میں رویت تبدیل ہو رہے ہیں اور ہمارے تعلقات ہونے چاہیے اور ہمارا انٹرسٹ وہاں سے فیوچر میں بن سکتا ہے. جس طریقے سے شروع کی ان کی انویسٹمنٹ یہاں پاکستان میں آتی رہی ہے، تو میرے خیال میں ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ فرینڈشپ وتھ آل ہونی چاہیے. جس طرح پرائم منسٹر نے بھی اس کو ایکسپلین کیا ہے تو ہمیں کرنی چاہیے. آلدو جب جہاں ویپنس کی بات کرتے ہیں، یقیناً ہمارے پاس جو 80% جو امریکن ہے فالوڈ بائی دا چائنیز ہے، دیٹ واز دی فیکٹر کہ وہاں سے ویپنس ہمارے پاس نہیں آئے. بالکل صحیح. عامر دورانی صاحب، یہ بڑی مشکل بات ہے، آسان لفظوں میں فرمائیے گا کہ ہمارے کس ملک سے تعلقات کس نوعیت کے ہوں گے جس سے ہمیں معاشی طور پر فائدہ حاصل ہوگا. یہ مشکل ہے اس کو ڈٹرمن کرنا اور اس کو آگے عملی جامہ پہنانا. جی دیکھیے، معاشی تعلقات جس طرح کہتے ہیں نا، اٹس آلویز اے گیم آف ایکولز، یعنی برابری کی گیم ہوتی ہے. کوئی چھوٹا ملک کسی بڑے ملک کے ساتھ، چھوٹے ملک سے مراد ہے کہ اس کی معیشت، اس کی ذہنیت، اس کی سماجی اسٹیچر، اس کا ایون اس کا جو وراثت، اس کی ثقافت جو ہے، یعنی اگر آپ کی ثقافت ہی صرف ابھی تک اسی پاؤں پہ کھڑی ہو جس پہ آپ تھے پہلے، تو پھر بھی آپ ایک برابری کی سمجھوتا کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ معاشی طور پہ ہر ملک سے آپ کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ صرف چائنا جیسا ملک کر سکتا ہے، کیونکہ چائنا جو ہے وہ اتنی اوور پروڈکشن کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو کھپت کے لیے جگہیں چاہیے. تو وہ یہاں تک تیار ہے کہ جس طرح آپ بائرس کریڈٹ ہوتا ہے نا، مطلب ہم یہ جو اب تو ہمیں بھی ملتا ہے کہ وہ پہلے ٹیوٹا آتا ہے، کرولا لانچ کرتا ہے، ساتھ سٹی بینک کہتا ہے یار میری گاڑیاں بکوا دو، تو ساتھ ہی کریڈٹ دینا شروع کر دیتا ہے. چائنا اب یہ سارا کام خود یک لخت کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں بات مان لینی چاہیے. لیکن جو چیز ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کسی ملک کا قریب ہونا، اس کا ہمارا دوست ہونا، اور اس پہ انڈیا کی مثال میں اس پہ ختم کروں گا، لیکن اس کی یہ کوئی یقین دہانی نہیں ہے کہ وہ ہم سے بات کریں گے. آپ سعودی اور ہمارا دیکھ لیجیے، GCC اور ہمارا دیکھ لیجیے، آپ کہیں دیکھ لیجیے، جاپانیوں ہمارا دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے نا، مطلب ہم اگر دیکھا جائے تو پاکستان اپنی، اور یہ اللہ کرے یہ چینج ہو، کہ پاکستان اپنی انکمپیٹنس کی وجہ سے، فقط اپنی انکمپیٹنس، اوور ٹائم وہ گراف ہمارا نیچے جاتا جا رہا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں جو دوسری معاشی ممالک ہیں وہ معیشت کے نظر سے یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یار وہ تو اب ایک شکرے کی طرح دیکھ رہے ہوں گے ہمیں کہ بھئی کہاں کہاں اٹیک کر کے کیا کیا چیز کھانی ہے ہم نے. ٹھیک ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے معاشی سمجھوتے کبھی چل نہیں سکتے. اب ہم انڈیا کو ہم ہمیشہ کمپیئر کرتے ہیں، انڈیا میں یہ ہو گیا، انڈیا نے ہر ایک کو منا لیا. لیکن انڈیا پہلے اپنی ساخت بنائی اس نے، ٹھیک ہے، چاہے وہ معاشی ہو چاہے کسی طرح کی بھی ہو، پھر اس نے سمجھوتے کرنے شروع کیے. یہاں پہ ایک چونکہ یہ SCO کے ذمے میں بات ہو رہی ہے، SCO خود بھی ادارے کے طور پہ اپنے ارتقاء سے لے کے ابھی تک بہت اب اندرونی مسائل کا شکار ہو گیا. یعنی کہ انہوں نے بات جس طرح امبیسڈر صاحب نے بڑی اچھی کی کہ جی دیکھیے اب وہاں پہ چین کنٹین چائنا،
تو جو کنٹین چائنا اس نے امپیکٹ کر لیا ہے. مثلا جو قازقستان کی پالیسی ہے امریکہ کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ وہ نہیں ہے جو کہ ازبکستان کی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہمیں بڑی ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ یہ معاشی تعلقات جو ہیں یہ کسی کے کہنے پہ نہیں بنتے. اچھا عملی جامے یہ بنتے ہیں. چاہے ایس سی او کے اندرونی مسائل ہوں, بیرونی مسائل ہوں, یا وہ ممالک جو ایس سی او کا حصہ ہیں یا اس کے جو ٹاپ ممبرز ہیں ان کے کوئی پرابلمز ہوں, وہ اپنی جگہ پہ ہیں, وہ اس کو ریزالو کرتے ہیں اپنے طریقے سے, لیکن اس سے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. ہمارا اس سے مطلب ان کی انٹرنل یا ایکسٹرنل پالیٹکس سے کیا واسطہ ہے کہ ہم نے تو ان کے ساتھ ایک باہمی تعلقات کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں. نہیں یہ اس طرح ہے جی, آپ ایک محلے میں رہتے ہیں, میرا گھر نمبر 12 ہے, ساتھ والا گھر جو ہے وہ 15 ہے, ادھر والا گھر والا جو ہے 11 ہے. مطلب وہاں لڑائی ہوگی, ان کے آپس میں فائرنگ ہوگی, ان کا کوئی بھی جو ہوگا وہ میری گلی پہ تو اسپیل اوور ہوگا نا, وہ میرے ایک محلے کا سکون تو تباہ کرے گا. صحیح. تو میں آسان لفظوں میں اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ یہ لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ یا مشکل فہم بات نہیں ہے. یہ ایک بڑی عام فہم سی بات ہے. آپ اپنے علاقے کو خوش رکھو گے, وہاں باہمی تعلقات رکھو گے تو آپ بھی خوش رہو گے, آپ کو ترقی بھی ہوگی. احمد چنائے صاحب, جیسے آج وزیر اعظم صاحب نے ذکر کیا 2 سال پہلے کی ملاقات کا, ہمارے جو وزراء اعظم ہیں, ہمارے منسٹرز ہیں, ایون کہ صدر پاکستان ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے اہم دوروں پر جاتے ہیں اور اطلاعاتی ہے, بریک تھرو بھی ہوا, بات چیت بھی ہوئی, دونوں طرف سے سٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں, بڑی کیٹیگوریکل اسپیسیفک سٹیٹمنٹس آتی ہیں. اس کے بعد جو اس پہ کام ہونا ہے, جو میں نے سوال امبیسڈر صاحب سے بھی کیا تھا, اس کے نتائج کے لیے ہم پھر انتظار کرتے رہتے ہیں اور وہ پھر نتیجے آتے نہیں سامنے. یہ کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا کتنا اسٹرکٹ فالو اپ ہوتا ہے. منسٹری آف فارن افیئرس کا کام یہی ہے کہ اس قسم کے دوروں کے بعد جو ہے وہ اس کو اسٹرکٹلی فالو اپ کرے. ظاہر ہے ان کے دوسرے کاموں کے علاوہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کا پہلو ہے کہ جس پہ وہ ان چیزوں کو فالو اپ کرتے ہیں, بار بار یاد دہانی کراتے ہیں. اور پھر ہمارے جو فارن منسٹری ہے اس کا بھی جو فارن منسٹرز ہیں یا دوسرے اہلکار ہیں ان کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ جی ان چیزوں کو فالو اپ کر کے ان کو مٹیریلائز کرائیں. جب ہم جاتے ہیں ظاہر بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں, ہر قسم کے ریجنل کوآپریشن کی بات ہوتی ہے, ٹریڈنگ پارٹنر بننے کی بات ہوتی ہے, ٹریڈ بڑھانے کی بات ہوتی ہے, ٹیکنالوجیز شیئر کرنے کی بات ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں جب تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک اس کو فالو اپ نہ کیا جائے. دنیا بڑی مصروف ہے, اور لوگ جو ہے وزٹ کر رہے ہیں, اور لوگ جو ہے وہ اپنے آفرز دے رہے ہیں. تو جو پاکستان کی بیسک آفر ہے یا جس بیس پہ پاکستان نے مذاکرات کیے ہیں ان مذاکرات کو مینٹین کرنا, ان کو آگے لے کے چلنا اور اس کو مٹیریلائز کرا کر اس کو عملی شکل پہنانا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کام ہے. ایک ملاقات تو ایک بس جسٹ 1 سٹیپ ہے اور اس کے اندر جو بات چیت ہے وہ سیکنڈ سٹیپ میں آ جاتی ہے. لیکن جو بات کے سارے سٹیپس ہیں اگر ان کو فالو اپ نہیں کیا گیا تو پہلے 2 سٹیپ جو ہیں وہ ضائع چلے جاتے ہیں. پاکستان کے وزراء اعظم جو باہر جاتے رہے ہیں, بڑے اچھے دورے کرتے ہیں, بڑی اچھی پرومسز ہوتی ہیں, بہت اچھا ریسیپشن ویلکم دیا جاتا ہے اور بڑی پذیرائی ملتی ہے. ایم صرف یہی ہوتا ہے کہ جی ہم اپنے دوستانہ برادر ملکوں کے ساتھ تعاون کو کی یقین دہانی کرائیں, ان کو اچھا کرنے کی بات کریں, لیکن جب تک پھر اس کا فالو اپ نہیں ہوگا وہ چیزیں ڈائی ڈاؤن ہو جائیں گی, وقت کے ساتھ ساتھ فزل آؤٹ ہو جائیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسک بات یہ ہے کہ یس ہم جب بات کرتے ہیں تو وہاں جا کے برابری کی بنیاد پہ بھی بات کرتے ہیں, ہم جب بات کرتے ہیں تو ٹریڈنگ پارٹنر بننے کی بات کر رہے ہیں. آج یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان گورنمنٹ کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ہمیں ایڈ نہیں چاہیے, ہمیں ٹریڈ چاہیے, اور ٹریڈ از دی اونلی وے ٹو پروگریس فردر. کہ اگر تک ہم اپنی ٹریڈ پہ کانسنٹریٹ نہیں کریں گے, چاہے وہ 2 وے ہو, چاہے 1 وے ہو, چاہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہو, اور میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر جو بھی ملک بات کرتا ہے اپنے مفاد میں بات کرتا ہے, اور کچھ گیو اویز بھی ہوتے ہیں تو وہ گیو اویز بھی ہمیشہ ہو جاتے ہیں. ایک سوال پوچھ لوں پھر آپ اکٹھا جواب دے دیجیے گا. عامر صاحب کچھ آپ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. احمد چنائے صاحب, اب کیونکہ آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روز جب ہم اخبار کھولتے ہیں نا تو ہمیں خبر آتی ہے سامنے کہ جی اسٹاک ایکسچینج نے ایک نیا ریکارڈ جو ہے نا توڑ دیا. اب وہ ریکارڈ پہ ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں, سو اس سے ہماری زندگی میں یا پاکستان کی معیشت میں کیا بہتری آ رہی ہے, ذرا ایکسپلین کر دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لوگ پھر مذاق اڑاتے ہیں کہ شاید یہ آپ بات غلط کر رہے ہیں. پاکستان کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے پاکستان کی اکنامی کا بیرومیٹر ہے, اور یہ بتا رہا ہے کہ بیرومیٹر ہے بالکل ہے, اور یہ بتا رہا ہے کہ ہماری اکنامی رائٹ ڈائریکشن میں ہے. لیکن اس کو لوگوں کے لیے, عام عوام کے لیے کنورٹ کرنا جو ہے نا وہ نہیں ہو پا رہا سماوتی ادھر, اور وہ نظر آنا چاہیے. دیکھیں ہماری جو لسٹڈ کمپنیز ہیں بہت کم ہیں. یہ پچھلے 1 سال کے دوران کتنا بڑھ چکا ہے اندازاً؟ پچھلے 6 مہینے 8 مہینے میں آپ سمجھ لیں کہ ڈبل ہو گیا ہے.
40,000 سے 80,000 پر لیکن ہماری معیشت تو 100% نہیں بڑھی. نہیں پڑی, لیکن بیرومیٹر کس طرح اس کو میجر جو کریں؟ معیشت آپ لاسٹ ایئر پریڈکٹ کر رہے تھے کہ مائنس میں جائیں گے جی ڈی پی ریشو, وہ ہم 2.5 پلس میں آ گئے. تو ہمیں اس کو بات کو بھی کنسیڈر کرنا ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک ٹرسٹ لیول, ایک کانفیڈنس لیول پاکستان کے شہریوں کا, دنیا کے دوسرے انویسٹرز کا, جب پاکستان پہ آیا, اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ آئی تو اسٹاک مارکیٹ کی ایکچوئل ویلیو آئی. لوگ کہتے ہیں یہ ببل ہے, میں کہتا ہوں یہ بالکل ببل نہیں ہے. آج بھی ہم اپنے پی اے ریشو کی بات کریں تو 7-8 کا پی اے ریشو جو پاکستان کا ٹریڈیشن ہے وہ آج 3-4 کے سسٹینیبل ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل سسٹینیبل ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ چھوٹے سرمایہ کار ڈوب گئے ایک ہی اس میں, وائپ آؤٹ ہو گئے اربوں روپے. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ اسپیکولیشن کرتے ہیں, اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ہمیشہ ہوتا ہے, ہوتا رہے گا, لیکن جب آپ اسپیکولیشن کریں گے, ہیجنگ کریں گے تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں آپ نقصان اٹھائیں گے. تو یو ہیو ٹو بی ان دا مارکیٹ ایوری ٹائم. اور اسٹاک مارکیٹ میں سکسیسفل وہی ہے جو ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے مائنڈ فریم کے ساتھ یعنی جو پازیٹیوٹی ہماری اسٹاک مارکیٹ میں وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے ہماری اکانومی میں, یہ آپ بالکل دیکھیں اکنامی کے فگرز یہی کہتے ہیں. ٹھیک. دورانی صاحب جی دیکھیے, آپ نے بہت کوشش کی کہ شہزاد میں بھول جاؤں اپنا نقطہ, آپ اسٹاک چینج پہ لے گئے. میں صرف ایک بات کلوزنگ میں ایس سی او پہ یہ کرتا جاؤں, اور آئی تھنک یہ تینوں جو حضرات, دونوں حضرات میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک چیز پہ تو متفق ہوں گے کہ یہ ہے سربراہان کا اجلاس ایس سی او کا. جی. تو جب ایس سی او کے سربراہان کا اجلاس ہوتا ہے تو اس کا پہلا ایجنڈا ہوتا ہے کہ باہمی امور بائیلیٹرل نہیں ہوتے. اور میں جو ایک چیز جس نے مجھے چونکایا, اور میں اس کو نہ پازیٹیو کہتا ہوں نہ نیگیٹو کہتا ہوں, کیونکہ ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ یہ اب ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم بجائے اس آرگنائزیشن کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کے ہم اپنی بین بجانے لگ جاتے ہیں. اچھا جی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, لیکن سائیڈ لائنز پہ ملاقات تو ہمیشہ اچھی ہوتی ہے. حضور میں عرض یہی کر رہا ہوں نا, ورلڈ اکنامک فورم کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے, اس میں کچھ کنٹریبیوٹرز ہوتے ہیں, پھر اس بہانے وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ فلانے سے بھی مل لیں, اس سے مل لیں. اب جب آپ کی خبریں, میں نے پھر ذرا صحیح کر دوں کہ آپ جب خبر ڈالتے ہیں اور آپ کی تمام خبریں اس بات پہ ہوتی ہیں کہ جی یہ اس پہ الگ ان سے میٹنگ ہوگی, الگ ان سے ہوگی, اور مین ایجنڈا پہ پاکستان کا کوئی میجر نقطہ نظر نہیں آتا, جو کہ آج سے 10 سال پہلے, 20 سال پہلے پاکستان جدھر جاتا تھا 30 سال پہلے, تو وہ ایک عوامی سطح پہ ہر اجلاس میں اپنا ایک بیانیہ ہوتا تھا اس کا کہ بھئی ہمارے خیال میں دنیا کو یہاں جانا چاہیے. اس وقت پاکستان اپنی جو ہے وہ التجا اور ان چیزوں سے نکل ہی نہیں پایا. سوری بریگیڈیئر صاحب. جی اسٹاک پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے پھر بریگیڈیئر صاحب کے پاس؟ نہیں اسٹاک پہ میں. آل رائٹ. بریگیڈیئر صاحب ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ انویسٹر کو کانفیڈنس کیسے دیا جائے, ایس آئی ایف سی کا حوالہ دیا ایمبیسڈر صاحب نے, تو یہ جو ہم نے میکنزم نئے بنائے ہیں اس سے کتنا کانفیڈنس آ رہا ہے کہ ان کو شیورٹی ہے کہ وہ انویسٹمنٹ ڈوبے گی نہیں, یا پاکستان میں جو بنیادی جو آپ کی معاشی پالیسیاں ہیں وہ قائم رہیں گی, ان کا تسلسل جاری رہے گا؟ جی ہاں, دیکھیں اس کی میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ ایس آئی ایف سی کا ایک کمپوننٹ ہے, دیٹ از گرین پاکستان انیشیٹو. اور گرین پاکستان انیشیٹو کا بیسک ایم یہ تھا اور ہے کہ ٹو ریکلیم بیرن اینڈ ویسٹ لینڈ آف گورنمنٹ آف پاکستان. تو انیشیل جو فوکس ابھی اس گرین پاکستان کا ہے دیٹ از پنجاب میں بھی ہے, لیکن سندھ میں بھی کر رہے ہیں. پنجاب میں فوکس تھا چولستان, 7.5 لاکھ ایکڑ زمین اس پہ فوکس ہے, 4 لاکھ ایکڑ آلریڈی جا چکی ہے, اور اس سال 1 لاکھ ایکڑ میں فصل کاشت ہو کے اس کو مارکیٹ میں لے کے کہاں جا چکی ہے؟ جی زمین جا چکی ہے؟ جی زمین تو جا چکی ہے, مطلب اس میں لوگ دڑا آ رہے ہیں, فارن انویسٹرز آ رہے ہیں. فارن انویسٹرز کو اس میں سیکیورٹی کیا ہے کہ گارنٹی ہے کہ آرمی کے پریزنس میں چیزیں ہو رہی ہیں, اور ایگریمنٹ از بٹوین جے وی جو سائن ہوتا ہے, اٹ از بٹوین دی گورنمنٹ آف پنجاب اینڈ دی پروونشل گورنمنٹ. آرمی کا اس میں اپنا کوئی رول نہیں ہے, آرمی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور گارنٹی ہے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. اچھا ابھی آپ نے کہا فارن انویسٹرز, تو فارن انویسٹر پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے, تو کتنا کمپوننٹ ہے پرسنٹیج وائز اگر 4 لاکھ؟ ایگزیکٹلی, لیکن کافی لوگ آئے ہیں, مطلب باہر سے آ رہے ہیں, مڈل ایسٹ سے لوگ آ رہے ہیں, یورپ سے آ رہے ہیں, کینیڈا سے لوگ آ رہے ہیں. دے آر ٹیکنگ جس طرح منیمم از 2 کنال اس سے زیادہ ہیں, اور پاکستان کے اندر جو بڑے گروپس ہیں وہ بھی آ رہے ہیں, اور وہ دے ہیو آسکڈ فار تھاؤزنڈس آف ایکرز آف لینڈ, وہ لے رہے ہیں. میرے خیال میں اس میں بڑی کنٹریبیوشن ہے اس میں, اور اس کو فیسیلیٹیٹ گرین پاکستان والے اکراس پاکستان کر رہے ہیں. پنجاب میں آلریڈی کر چکے ہیں, سندھ میں بھی ابھی سٹارٹ ہو چکا ہے. تو میرا خیال میں اس سے جو ہماری فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں کہ ہم انسٹیٹ کی وی آر دا 9th لارجسٹ ویٹ پروڈیوسر ان دی ورلڈ, اور اس کے باوجود ہمیں ویٹ امپورٹ کرنی پڑتی ہے. تو میرے خیال میں
फ्यूचर में इंशाल्लाह ये चीज़ें हमारी एड्रेस हो जाएंगी। कितना कॉन्फिडेंस मिलता है आपके ख्याल में फॉरेन इन्वेस्टर को जब उन्हें पता चलता है कि SIFC के सुपरविजन में ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं और अगर हम आ रहे हैं तो हमारा जो सरमाया है वो गैर महफूज नहीं जी होगा? हाँ, आपको देखिए- डायरेक्ट जी हाँ, फीडबैक मिलता देखिए, होगा? इसमें ये देखें ना, SIFC इस वन विंडो ऑपरेशन, जिस तरह यहाँ पे पहले भी बात हुई है कि एक ही उसमें डिसीजन होते हैं। जब एपेक्स कमेटी बैठती है, प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करते हैं और डिसीजन देयर एंड देन किए जाते हैं। उसमें डिले, कंसेप्ट भी यही था SIFC का, वहाँ पर डिसीजन टाइमली देने के लिए। वन विंडो ऑपरेशन है, दैट्स वाई लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसमें आ रहे हैं। मेरे ख्याल में फ्यूचर में भी मज़ीद इसमें चीज़ें मोर, और इसमें एग्रीकल्चर इस वन है, इसमें माइन है, मिनरल है, टूरिज़म है, और भी बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है। मेरे ख्याल में IT हमारी है जो है SIFC जो उनको बेसिकली देख रही है। ठीक, तो अब सही। मैंने एक उसके सेक्शन के बाद एक सेक्शन में बात की। आमिर दुरानी साहब, अगर कोई भी बैरून मुल्क से सरमायाकार आना चाहता है पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में, वो क्या चीज़ें देखता है कि मैंने यहाँ पे सरमायाकारी करनी है, लेकिन अगर ये जो हैं बॉक्सेस हैं ये चेक हो जाएं तो मैं आऊँगा, वो क्या होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे बड़ी चीज़ वो देखता है उसका रिटर्न क्या आ रहा है। दूसरी चीज़ वो ये देखता है कि उस रिटर्न को वो वापस कितनी देर ले जा सकता है। ठीक है, और इन्हीं दो पहले म्यार अगर आप इन्हीं को रखें, म्यार 1 नंबर 2 नंबर, तो इन्हीं पे हम थोड़ा सा फिसल जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह दे देता हूँ कि आपने कहा आए जी ज़मीन पे काश्त करें। आप ये भूल गए इन्वेस्टर को कहना कि यहाँ पे तो पानी पे तनाज़ा है, हम सबसे ड्राई होने वाली इकॉनमी है दुनिया में, फास्टेस्ट। ठीक है, हमें इस पानी को बचा के रखना है। हम ये बताना भूल गए कि हम एक फूड इनसिक्योर मुल्क बनते जा रहे हैं, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही बात की कि अब हमें गेहूँ और ये गन्ना और ये राइस लगा के अपने पानी को तबाह नहीं करना। अच्छा, जो हमने ग्रीन, सॉरी टू grain- कट यू, एक चीज़ ऐड कर लूँ, जो ग्रीन इनिशिएटिव है इनका, तो इसमें ये लोग डिसअलाउ या डिस्करेज करते हैं कि आपने गन्ना या राइस जैसी हाँ, फसलें जी, नहीं जी, लगानी बिल्कुल जो सही पानी है। ज़्यादा कंज्यूम करें। जी, वो मैंने बात बिल्कुल सही है आपकी कि वो इनके लिए इंसेंटिव्स होते हैं, लेकिन एंड में पानी तो चाहिए, चाहे वो ज़ेर ज़मीन निकलेगा, चाहे वो बारानी होगा, चाहे वो आपकी इस तरह के थ्रू कहीं ना कहीं आबी वसाइल से आपके हिस्से लेंगे। लेकिन ज़मीन में काश्त तो होनी चाहिए ना, ये तो बेसिक एक ज़मीन देखिए पाकिस्तान में एरेबल लैंड बहुत ज़्यादा है, इसमें बात कोई शक नहीं है, लेकिन अब टाइम आ गया है कि हम उस एरेबल लैंड के साथ साथ दो नुकात जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर के दुनिया भर में अभी, इनफैक्ट मैं एक छोटी सी जल्दी से मिसाल देता हूँ, अभी हमें एक स्टडी मिली है और वो स्टडी हम परेशान हो गए हैं। वो कौन करा रहा है? वो सऊदी अरब करा रहा है, इराक अपना जो उर्दून करा रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इमारात करा रहा है, और साथ इजिप्ट है। अच्छा, वहाँ क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं यार हमने ट्रेड उस चीज़ में बढ़ाना है और उसकी काश बढ़ानी है जिसका न्यूट्रिएंट वैल्यू हमारे लिए आपस, ठीक है। तो वीट तो इसमें दूर दूर तक कहीं फिक्र नहीं करता, क्योंकि अगर आप टन को न्यूट्रिएंट वैल्यू से डिफाइन करें तो वो यानी अगर एक, सॉरी टू से, बद्दू अरब लोग जिनको हम ज़्यादातर मजाक उड़ाते हैं, यानी इतने अच्छे वो उन्होंने तरक्की की है, तो वो लोग अगर फ़ौरन इस जगह पे आ गए, इस पैराडाइम शिफ्ट पे, हम अभी तक गेहूँ गंदम से नहीं निकले और अभी हमने राइस एक्सपोर्ट इजाज़त दे दी, शुगर केन की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी। तो थोड़ा सा मैं सिर्फ एक अपील करता हूँ कि हमारी हुकूमत को ये फैसले करने से पहले थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए आवाम का। ठीक। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड एक कर वो बस ये इन्हीं दो बॉक्सेस पे चेक करके आप आगे बढ़ गए। फॉरेन इन्वेस्टर की बात हो जी रही जी, है। देखिए उसके बाद वो सिक्योरिटी वोरिटी बहुत ही नेगेटिव, बहुत आगे। मैंने ठीक। बहुत से ऐसे बहुत से कोई फॉर्मेट नहीं रवांडा लेते। के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, आप इरिट्रिया में देख लीजिए, मैंने अपनी जिंदगी में जंग में देखा है लोग महा किस्म की FDI लेके आए हैं, ठीक है, क्योंकि उनको सिक्योरिटी सिर्फ इस चीज की चाहिए होती है कि क्या ये मुनाफे बख्श काम है। आप देखिए इस वक्त दुनिया के सबसे मुनाफे बख्श काम है लिथियम माइनिंग और ये सारा कुछ, दुरुस्त। वो दुनिया के सबसे ज्यादा जंग आलू, Conflict areas अगर में। ऐसा कोई लफ्ज उर्दू में बना दे, Conflict area। कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में। जी बिल्कुल थी जी। इसमें मैं पानी के यहाँ पे बात हो रही, यहाँ पे कंसेप्ट है हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम का, फ्लडिंग का कंसेप्ट नहीं है, तो उस पर फोकस किया जा रहा है। और सेकंड जो है कि इन 2 to 3 years पानी यहाँ पे नहर लेके आई जाएगी और सब्सिक्वेंटली हाई एफिशिएंसी, और उसको कोशिश की जाएगी कि पानी ज़ाया ना हो। तो इस हिसाब से एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग है और कम्प्रेहेंसिव इसमें प्लानिंग है। चुनाई साहब, स्टॉक मार्केट के अलावा जो बाकी इकदाम हैं उसमें क्या फीडबैक आपको क्या मिलता है फॉरेन इन्वेस्टर्स का? देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए। वो तो कह रहे हैं वन विंडो हो गया। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वही की टू सक्सेस है। बात बिल्कुल ठीक है, सिक्योरिटीज़ वगैरह जो है वो सेकंड उस पर आती है। और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के साथ एक बहुत अहम पॉइंट जो आमिर साहब ने रेज़ किया, मैं भी इसको कहता हूँ कि जी हम अपना कैपिटल जो है वो सेफ़ होगा, हमारा रिपैट्रिएट हो सकेगा
اور ہم جو ہے وہ مزید انویسٹمنٹ بھی یہاں لا سکیں گے. یہ ساری تینوں چیزیں جو ہیں وہ انتہائی اہم جز ہے. اس کے بغیر کوئی ملک کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنے نہیں جاتا. ہم آج پاکستانی میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ کیوں یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنی انڈسٹریز کو جو ہے وہ بنگلہ دیش شفٹ کر لیں, سمجھتے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے. کیوں جو ہے وہ پاکستانی انویسٹر دوڑے لگا رہے ہیں کہ جی دبئی میں اور UAE میں پراپرٹیز میں انویسٹ کر لیں. کیوں پاکستانی انویسٹرز جو ہیں وہ دوڑے لگا رہے ہیں کہ جی ملیشیا میں کر لیں, ٹرکی میں کر لیں, بلا بلا بلا. تو یہ ساری جگہوں پر ریٹ آف ریٹرن کیسا ہے ہمارا؟ دیکھیں ریٹ آف ریٹرن بہت اچھا ہے, بہتر ہے. لیکن میں آج پہ آپ کو ایز اے بزنس مین بات کرتا ہوں, اور یہ بات بڑی وثوق کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو ریٹ آف ریٹرن ہے بزنس کا وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. ہم بہت اچھے ریٹ آف ریٹرن پہ جاتے ہیں, اور اس کی میں ثبوت اس طریقے سے دوں گا کہ پاکستان میں جو لسٹڈ کمپنیز کام کر رہی ہیں, اور خاص طور پہ وہ کمپنیاں جو اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, اگر آپ ان کے یہ بلو چپس کے پروفٹس دیکھیں اوور دا ٹائم پیریڈ آف لاسٹ 5 years, تو جو 10 ارب کماتا تھا آج 5 سال بعد وہ 100 ارب کما رہا ہے, 50 ارب کماتا تھا تو جب 150 ارب ریٹ کما آف رہا ہے. ریٹرن اتنا اچھا ہے, سیکیورٹی کا کوئی پرابلم نہیں ہے, تو پھر کیا وجہ ہے, پھر رکاوٹ کہاں آتی ہے؟ ون ونڈو بھی سٹارٹ ہو گیا. دو تین چیزیں ہیں جس میں پاکستان کے امیج کو ہمیشہ جان بوجھ کے خراب کیا جاتا ہے, اور پاکستان کو ایک ڈینجرس اسٹیٹ قرار دیا جاتا ہے. میرے بھائی نے مثال دی کہ جی روانڈا میں بھی تو انویسٹمنٹ جا رہا ہے, ایریٹریا میں جا رہا ہے, فلاں جگہ پہ جا رہا ہے, لیکن پاکستان کے کانسیپٹ کو اس بری طرح خراب کیا گیا ہے کہ اس کے بعد پھر گنجائش کوئی نہیں بنتی. یہاں سیکٹرین کی بات کی جاتی ہے, یہاں چھوٹے چھوٹے نان ایشوز کے ایشوز بنا دیا جاتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو مینیج اور کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ صرف اور صرف ہمارا سوشل میڈیا ہے جو اس میں ایک بہت بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے. آج روانڈا میں سوشل میڈیا کی کہیں پبلسٹی نہیں ہے, نیگیٹو پبلسٹی نہیں ہے, تو پاکستان کی کیوں نیگیٹو پبلسٹی ہے؟ ہم پاکستان کی اگر پازیٹیو پبلسٹی کر لیں تو یہاں جو ریٹ آف مارجنز ہیں, ریٹ آف ریٹرنز ہیں, لسٹڈ کمپنیز کے پروفٹس ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جی ہمارا ٹیکس ریٹ جو ہے وہ 40% کے اوپر چلا جاتا ہے, اس کے باوجود بھی بینکوں کے آپ پروفٹ دیکھ لیں, ملٹی نیشنل بینک سے دیکھ لیں, فارماسیوٹیکل کمپنیز کے دیکھ لیں, ٹیکسٹائل کمپنی کو دیکھ لیں, پیٹرولیم کمپنی کے دیکھ لیں, اسٹیل کمپنیوں کو دیکھ لیں, سیمنٹس کے دیکھ لیں, یہ سارے سیکٹر جس کو کہتے ہیں ملٹی بلینر ہو رہے ہیں, پیسے بنا رہے ہیں. تو یہ پاکستان میں ہی پیسے بن رہے ہیں, کہیں اور نہیں بن رہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کوئی بھی معاشی ایکسپورٹ کو لے آئیں اور اس کو یہاں کے اسٹیٹ بتا دیں کہ یہاں پر یہ لسٹڈ کمپنیوں کا پروفٹ ہے جو پراپرلی ڈاکیومنٹڈ ہے ٹیکس پیڈ کے بعد, تو پھر کوئی گنجائش نہیں بنتی کہ آپ دنیا میں کہیں اور جا کے انویسٹمنٹ. شکریہ آپ کا. احمد چنائے صاحب, عامر درانی صاحب, بریگیڈیئر مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.